کو نہیں ملی اور نہ مل سکے گی۔ مثلا ابو بکر صدیق کو آپ لے لیں، غار یار بھی ہیں، غار مزار بھی ہیں، اور خود بھی صحابی ہیں، آپ کے ماں باپ بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی ساری صحابی ہے، آپ کے پوتا پوتی بھی سب صحابی ہیں، آپ کی بیٹی حضور کی زوجہ مبارک ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اتنی خوبی کسی اور صحابی میں بھی نہیں ہے اور آدم کی اولاد میں بھی نہیں ہے۔ عمر فاروق کو لے لیں، جہاں ان کی بہادریاں اور جہاں ان کی غیرت اور جہاں جلال کی بات ہے وہ تو چھوڑے، لیکن ساری دنیا کے جتنے بھی صحابی ہوئے وہ سب حضور کے مرید تھے، اور حضرت عمر فاروق حضور کے مراد ہیں، یعنی اللہ سے مانگ کر لیا گیا ہے کہ اللہ مجھے عمر دے دے، تو مراد ہوا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو آپ کو فضیلت ملی وہ کسی آدم کی اولاد کو نہیں ملی، کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی، اور آپ کی شہادت بھی اللہ کے گھر مسجد میں ہوئی۔ یہ فضیلت کسی اور کو نہیں مل سکی۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مالک کریم ان خلفائے راشدین کے طفیل اور صدقے میں ہم ان کے پاؤں کی مٹی بھی نہیں بن سکتے، اگر مٹی بھی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے، اور خداوند کریم ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے اور وہ ہم سے محبت کریں، ان کے بھی دلوں میں اللہ ہماری محبت ڈال دے، اور ہمیں دنیا میں بھی ان کا ساتھ دے اور قبر میں بھی ان کا ساتھ ہو، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھے حضور کے جھنڈے کے نیچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک مختصر سا خط بچے نے دیے، مطلب بھائی یہ جو ہے نا آپ پوچھتے ہیں، یہ پوچھا ہے انہوں نے حسبی ربی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیعت ہونے کے لیے تو وہ اللہ کا ولی اس کا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دے دیتا ہے۔ تو بھئی ابھی جو سارا کچھ میں نے ابھی بتایا تو وہ اس کا ہی جواب تھا نا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرشد کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ تو وضاحت ہو گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آسان مطلب ہے حسبی ربی، میرا رب میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ما فی قلبی غیر اللہ، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میرے قلب سے غیر کو نکال دے، یعنی میرا دھیان سوائے اپنے رب کے کسی اور کی طرف نہ ہو، میرا مالک جو ہے میں اسی سے کروں، مرچ بھی مانگنی ہے، نمک بھی کرنا ہے، لینا دینا ہے، تو میں کسی غیر سے طمع اور امید نہ رکھوں، کسی سے حسد نہ رکھوں، کسی سے کوئی
امیدیں وابستہ نہ کروں، نہ کوئی لالچ کروں، بلکہ جو کچھ بھی مجھے چاہیے وہ میں اسی کو کہوں اور وہ ہی مجھے دے دے۔ تو معافی قلبی، میرے قلب سے غیر کو نکال دیں۔ نور محمد صلی اللہ، نور محمد جو ہے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمد بھی ہر جگہ موجود ہے، اور اس پر سلام اور درود ہو، اور لا الہ الا اللہ، یہ اس کا مطلب ہے۔ کوئی خاص اتنے یعنی ہر چیز کو، اس میں ہر چیز کی نفی ہے۔ نفی جب کر دو گے تو سوائے ذات کے پھر کوئی اور باقی نہیں رہے گا، اور پھر اللہ کرم فرمائے گا۔ دوستو، تعمیرات میں حصہ لینے کے لیے، اور اگر عثمان غنی کے لنگر میں بھی ڈالنا ہے تو وہ بھی اسی میں ڈال دو۔ تعمیر معلوم ہے کہ ذکر کی اجازت بھی ہم جمعے کے دن ہی دیتے ہیں، لہٰذا جو دوست نئے آئے ہیں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہوں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں، جو نئے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب نئے اور پرانے تمام دوست تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، دل، اپنے اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسری تسبیح شروع کریں، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ پھر تیسری تسبیح بھی اسی طرح، اللہ، اللہ، اللہ،
اللہ جل جلالہ۔ پھر چوتھی اور آخری تسبیح قلب کی طرف دھیان کر کے پڑھیے، ہو